أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وما بعد. بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کا تذکرہ چل رہا ہے. کل اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور عبادت وغیرہ کے متعلق جو ان سے عہد لیا گیا تھا اور پھر انہوں نے جس طرح سے اس کی خلاف ورزی کی اس کا تذکرہ تھا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خوریزی آپسی لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے خلاف سازش اس سے دور رہنے کا ان سے جو مطالبہ کیا گیا تھا اس کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو معاہدے لیے تھے اس میں سے ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے کی خوریزی نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں. اور دوسری چیز آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر سازش کر کے کسی کو اس کے وطن سے, اس کے علاقے سے, اس کے گاؤں سے باہر نہیں کریں. اور تیسری چیز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دوسروں سے پھر ساز باز بھی نہیں کریں گے, دوسروں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے, اپنوں کے خلاف دوسروں کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بھی معاہدہ لیا گیا. اور چوتھی بات کہ اگر ان میں سے کوئی قید ہو جائے تو فدیہ دے کر, معاوضہ دے کر اس کو چھڑائیں گے. ان چار باتوں کا ان سے معاہدہ لیا گیا تھا, وعدہ لیا گیا تھا, تاکید کے ساتھ ان کو حکم دیا گیا تھا. لیکن جس طرح سے بنی اسرائیل نے دیگر احکام میں خلاف ورزی کی, ان احکام میں بھی اپنی منمانی کرنی شروع کر دی, خلاف ورزی کرنی شروع کر دی. چنانچہ وہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور اپنے لوگوں کے خلاف دوسروں کو ساتھ بھی دیتے تھے. لیکن جب وہ قید ہو جاتا تو پیسے دے کر چھڑاتے تھے. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ لڑتے بھی ہیں پھر قید ہو جاتے تو چھڑاتے بھی ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے نہیں, چھڑانے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک تو انصار کے جو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج, اسلام لانے سے پہلے ان کے آپس میں بڑی لڑائیاں تھیں. دونوں قبیلے آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے تھے, ایک دوسرے سے
لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی۔ اور یہودیوں کے بھی بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ بڑے قبیلے تھے ان کے، تو یہ بھی بٹے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ یہ اوس کے ساتھ تھے، بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ تھے۔ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو بنو قریظہ اوس کو ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کو ساتھ دیتے، اور آپس میں یہ بھی لڑتے، یہ بھی ایک دوسرے کا خون کرتے اور ایک دوسرے کو اتنی تکلیف دیتے کہ اپنے علاقے سے نکلنے پر ان کو مجبور کرتے۔ تو آپس میں لڑتے بھی، ایک دوسرے کو گھر سے باہر بھی کرتے، اور ایک دوسرے کے خلاف تیسرے کو ساتھ بھی دیتے، اپنوں کے خلاف دوسروں کا ساتھ دیتے۔ بنو قریظہ بنو نذیر کے خلاف، بنو نذیر بنو قریظہ کے خلاف انصار کا جو گروپ تھا اس کا ساتھ دیتے۔ اور جب ان یہودیوں میں سے کوئی قید ہو جاتا تو اس کو چھڑانے کے لیے خود فدیہ بھی دیتے۔ مان لیجئے بنو نذیر بنو قریظہ پر غالب آ گئے اور اوس والوں نے یا خزرج والوں نے بنو قریظہ کے کسی کو قید کر لیا، تب بنو نذیر والے پیسہ دے کر فدیہ دے کر اس کو چھڑاتے بھی تھے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ لڑائی جھگڑا تو کرتے ہو، پھر جا کر ان کو چھڑانے کیوں جاتے ہو؟ کہا نہیں، اس کا ہمیں حکم دیا۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ حکم تو لیتے ہو، اور جو حکم اچھا نہیں لگے وہ چھوڑ دیتے ہو، منمانی کرتے ہو، شریعت کے کچھ حصے کو لیتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو ایسا کرتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ یہ ان کا مزاج آج بھی ہے۔ تو آج بھی دیکھیے یورپین قومیں ایک دوسرے پر حملہ کرتی ہیں اور پھر سب کچھ تباہ ہونے کے بعد مدد کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، اسلامی ممالک ہو یا دوسرے ممالک ہو، ان پر حملہ کرتی ہے، ان کو برباد کرتی ہے، پھر مدد کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم انسانیت والے لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، مارنے کے لیے مارتے بھی ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، قید بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنا علاقہ چھوڑ پر ہجرت کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں، اور دکھانے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، اور کچھ ساتھ دینے کی، ان کی مالی طور پر تعاون کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ نفاق جو ان کا ہے، اس نفاق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا ہے، جن کی ان آیتوں میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی ترجمانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا